خودی پوڈ کاسٹ. السلام علیکم ویورز. آج خودی کے اس پوڈ کاسٹ سیشن میں آپ کا میزبان فاروق عبید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. خودی میں جو ہمارا یوزول سیشنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جتنے ہم اداروں میں پھرے ہیں ہم اس کا ریویو کرتے ہیں کہ جی وہاں پر کیا کیا ان کی فیسلٹیز ہیں, کیا ہوتا ہے. لیکن آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا جو فارمیٹ ہے تھوڑا سا چینج ہے. آج ہمارے جو مہمان ہیں اس پروگرام کے وہ ہیں خودی کے سی او اینڈ فاؤنڈر عامر بھٹی صاحب, اور آج ہم نے ان کو اپنے ہی پروگرام میں مدعو کیا ہے اور ان سے ہم کچھ آج ہٹ کے بات کریں گے. اداروں کی بات تو ہوگی یقیناً, لیکن بات زیادہ ہوگی کہ ان کا پروجیکٹ کیا ہے. السلام علیکم عامر بھائی, کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ٹھاک کیا حال ہے فاروق بھائی؟ ویلکم سر. بہت خوشی ہوئی کہ آج آپ میرے مہمان بن کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج جو ہم چیزیں آپ سے پوچھنے جا رہے ہیں وہ جو ہے نا ہمارے ناظرین کو جاننا بہت ضروری ہے. تو میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. میرا جو پہلا کوسچن ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ خودی کیا ہے؟ واٹ از خودی؟ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اٹ؟ اچھا فاروق بھائی, سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می این اپرچونیٹی کہ ہم لوگوں کو خودی کے متعلق بتا سکیں. دیکھیں, آج سے 4 سال پہلے جب ہمارا سفر شروع ہوا تو ہمارا ایم تھا کہ ہم پازیٹیو سائیڈ آف پاکستان کو لوگوں کے سامنے لے کے آئیں. پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پہ کہ سب سے زیادہ چیریٹی کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اتنے اچھے اور ریئلسٹک ادارے کام کر رہے ہیں جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں. ہم نے یہ بیڑا اٹھایا الحمدللہ کہ ہم ان پازیٹیو سائیڈ آف پاکستان کو, ان اداروں کو لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے. آپ یقین کریں, میرا خیال ہے کوئی لاسٹ 4 ایئرس میں ہم سو فار ابھی تک کوئی 100 کے قریب آرگنائزیشن لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں. اور ان اداروں کو لوگوں کے سامنے لانے کا پرپس کیا ہے؟ 2 مین آبجیکٹیو ہیں. نمبر 1, ایک تو کہیں پہ بھی کوئی بھی پوری کسی کو کوئی نیڈ ہے, کوئی ضرورت ہے, ایدر ان ایجوکیشن, ایدر ان ہیلتھ اور ان اسپیشل نیڈس, کسی بھی, کوئی ڈاؤن سنڈروم ہے, کوئی آٹسٹک ہے, کوئی ویژولی امپیئرڈ ہے, تو ان بچوں یا ان کے والدین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہاں پہ اپنے بچوں کو لے کے جانا ہے. فاروق بھائی, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والا ملک ہے. ریئلی؟ یقین کریں. اچھا. آپ یقین کریں, پاکستان میں بہت سے خیر کا کام کرنے والے ادارے ہیں جو کہ چھپے ہوئے کام کر رہے ہیں, مگر اب نہیں. اچھا. اب ہمارے پورٹل خودی.com میں ان ویریفائڈ اداروں کی انفارمیشن اویلیبل ہے. ونڈرفل. کوئی بھی جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے, ادھر ان نیڈ اگر کسی کی ضرورت ہے, یا اگر کوئی ان کے ساتھ ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہو, ان کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہ رہا ہو, ان تمام کا ڈیٹا ہمارے پورٹل خودی.com پہ اویلیبل ہے. ونڈرفل. ان کی پن لوکیشن, ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیل, ان کی سوشل میڈیا, ایک ایک ڈیٹیل آ جائے گی ان کے سامنے. اس سے پہلے یہ سب کے سب اسکیٹرڈ تھے, ٹھیک ہے. تو دس از دی ہب جہاں پہ ان اداروں کا ڈیٹا اویلیبل ہے. آج کی ڈیٹ میں خودی پاکستان کی پازیٹیو سائڈ دکھانے والا پہلا NGO ہب بن چکا ہوا ہے. یہاں پہ آپ اکراس دی پاکستان, چاہے کوئی آرگنائزیشن سندھ میں کام کر رہی ہے, چاہے کوئی آرگنائزیشن بلوچستان میں کام کر رہی ہے, پنجاب میں کر رہی ہے, KPK میں کر رہی ہے, گلگت بلتستان میں کر رہی ہے, سو فار جتنی آرگنائزیشن کو ہم کور کر چکے ہوئے ہیں ان کا ڈیٹا ہمارے ہب پہ, ہمارے ویب پورٹل پہ اویلیبل ہے. دیٹس ونڈرفل. میرے مائنڈ میں یہی کوسچن چل رہا تھا, اور آپ نے جو اینڈ میں ذکر کیا جیسے آخر میں اس کے کہ پورے پاکستان سے آپ لوگ بلوچستان ہو گیا, KPK ہو گیا, اس جگہ پہ ٹریول کرتے ہیں, تو میرا اگلا سوال آپ سے یہی ہے کہ آئی مین ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ٹو ٹریول, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ جو آپ کا موٹو ہے اور آپ کا ایک جو آپ جو بات کرتے ہیں کہ ہم پازیٹیو سائڈ آف پاکستان, اور آپ پاکستان کے کونے کونے میں جاتے ہیں, تو آپ جب جاتے ہیں تو آپ پنجاب میں تو ہم بہت دیکھتے ہیں کہ پنجاب کی کافی ساری بات ہے بیکاز آپ کا ہب پنجاب ہے, لیکن اسٹل آپ لوگ پورے پاکستان میں ٹریول کرتے ہیں. کس کس جگہ آپ گئے اور کون کون سی ایسی جگہیں آپ کو کلک کیں کہ جو بڑی بلو دا لائن, جہاں پر جو ہے نا بیچارے لوگ جن کو ضرورت ہے, آپ کہاں کہاں گئے اور آپ نے کیا کیا فیل کیا, اور ان کے لیے آپ نے آئی مین ایسا کبھی کچھ کام کیا, کچھ سوچا
کہ جو ہے ان کو جو ہے اپ گریڈ کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں فاروق بھائی, جو مین سٹیز ہیں جیسے لاہور ہے, کراچی ہے, اسلام آباد ہے, فیصل آباد ہے, پشاور ہے, یہاں پہ تو جو ادارے کام کر رہے ہیں مور اور لیس لوگوں کو ان کی کسی حد تک اویئرنیس ہوتی ہے, ان کی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. بٹ ہوتا نا, جیسے ہم نے ٹریول کیا گوادر, اب آپ دیکھیں نا وہ کراچی سے کوئی تقریباً 8-9 گھنٹے کی ڈرائیو, اور وہ کوسٹل ہائی وے اور گرینڈ کینینز کے آپ اس کے ویوز لیتے ہوئے گوادر پہنچتے ہیں. تو گوادر کے اندر مطلب ایک جو آرگنائزیشن ہوپ فاؤنڈیشن, آئی تھنک سو کہ 225 کے قریب تھیلیسیمک بچوں کو ہم نے وہاں دیکھا تھا. اچھا. میں نے اپنی زندگی میں اور اتنے برے حالات میں بچوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو جس دن سے ہم وہاں سے ہو کے آئے ہیں, ہر جگہ پہ کوٹ کرتے ہیں کہ تھیلیسیمیا کے لیے اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو ان سے گزارش کرتے ہیں کہ سر گوادر پہنچے. اور بہت سی چیزوں میں بہت سے لوگوں کو مطلب دیکھیں نا, ڈونر کی بھی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی ہمیں وہاں تک پہنچائیں جہاں تک کوئی نہیں پہنچا ہوا ابھی تک, تو ہم ان کو وہاں پہ کنیکٹ کروا دیتے ہیں. چاہے وہ کوئی ابھی کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ اسی طرح ایک شو کمپنی نے شوز دیے کہ جی ہم اسپانسر کرنا چاہتے ہیں. جتنے بچے وہاں پہ اس آرگنائزیشن میں تھے ہر ایک کے لیے شو بھیج دیا. کسی نے کہا جی کو میڈیسن کے لیے ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں چیریٹی, تو ان کے ساتھ انہیں کنیکٹ کرا دیں. تو گوادر لائک نیگلیکٹڈ ایریا ہے, بہت مشکل ہے پہنچنا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہاں تک ان تک رسائی دی ہے, اور وہ دن اور آج کا دن ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. نمبر 2, لائک وائز سندھ کا کچھ ایریا ہے ایسا جہاں پہ کہ پینے کا صاف پانی بھی اویلیبل نہیں ہے. اسی طریقے سے وہاں پہ بھی ہمارا سندھ ویلفیئر کے نام سے آرگنائزیشن ہے. ہم ان کے ساتھ جب گئے پہلی دفعہ تو پتہ لگا کہ جی پانی تو اویلیبل ہی نہیں. بارش کے پانی کو اکٹھا کیا جاتا ہے یا وہ پورا ایک پروسیس کر کے اسی سے گزار کے اس کو پیتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے وہاں پہ بھی چاہے کوئی ہینڈ پمپ لگنا ہے اور کوئی ویل لگنا ہے تو ان کے ساتھ ہم لوگوں کو کنیکٹ کروا دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایجوکیشن کے اگر اندر ہم آئیں تو ہمارے اسی طرح بھائی ہیں عمار ترین, کاوش فاؤنڈیشن, ان کا جو پروجیکٹ ہے 1 ٹیچر 1 روم 1 اسکول پروجیکٹ. تو ہم نے جب گئے اور بہاولپور کے اندر بھی کچھ گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا, اور وہاں جا کے ان مطلب گاؤں میں جہاں پہ کہ سراؤنڈنگ میں کوئی اسکول اویلیبل نہیں ہے, تو یہ وہیں سے کوئی ایک بچہ جو بھی کوئی سب سے زیادہ کوالیفائڈ ہوتا ہے اس کو پک کرتے ہیں, ایک کمرہ کسی سے لیتے ہیں, بچوں کو وہاں پہ بٹھا کے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, یہاں سے ان کو بکس بھجوا دیتے ہیں. تو ونڈرفل پروجیکٹ, ونڈرفل پروجیکٹ. تو اس طرح بہت سی مثالیں ہیں جو کہ نگلیکٹڈ ایریاز کی ہیں کہ جہاں پہ پہنچنا مشکل ہے. اور ذاتی طور پہ اب یقین کریں ہمیں بھی مزہ بھی وہاں پہ بڑا آتا ہے, دل کرتا ہے کہ یار یہ اپ لفٹ ہو, کوئی اچھا کام کہیں پہ ہوا تو ان کو کہتے ہیں اس کو کاپی کریں, ان کو ہم نے اپ لفٹ کرنا ہے. تو ابھی آپ نے بتایا سندھ آپ گئے, آپ بلوچستان تک گئے, گوادر تک گئے. پاکستان کا کوئی ایسا اور ایریا ہے جو ابھی تک آپ نے مس کر دیا ہے یا آپ وہاں جانا چاہتے ہو یا رہ گیا ہو؟ ایک ایریا ہے, ایک ایریا جہاں پہ انشاءاللہ اب ہمارا آنے والے دنوں میں پلان ہے. ہم نے وی ٹرائیڈ لاسٹ ایئر ایز ویل, بٹ کوئی جو ویدر کنڈیشن کی وجہ سے نہیں جا سکے, اور وہ ہے گلگت ہنزا اینڈ سکردو. تو وی آر پلاننگ کہ انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں وہاں پہ بھی ہمیں کوئی میرا خیال ہے 7 to 8 آرگنائزیشن آلریڈی ہمارے ساتھ ٹیگ ہیں, اور خاص طور پہ وہاں پہ اسپیشل نیڈ کے اوپر بہت ضرورت ہے کام کی. تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ اب ہمارا جانے کا انشاءاللہ. تو عامر بھائی, آپ یوزلی ہم آپ کی جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اس میں آپ کا جو ہے نا ایک بڑا اسپیسیفک کویشچن ہوتا ہے سب سے, اور وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پروگرام کا آخر آنے والا ہے. آپ پوچھتے ہیں فیوچر پلانس. جی. تو آج یہ سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ خود ہی کو لے کے آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ دیکھیں جی, میں آئی ایم ویری کلیئر, اور اللہ کا بڑا خاص کرم ہے کہ ڈے فرسٹ سے یہ چیز مائنڈ میں اللہ نے بڑی کلیئر کی ہوئی, اور اسی مشن میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں, پاکستان چاہے چھوٹا گاؤں ہے, چاہے کوئی شہر ہے, کوئی بھی علاقہ ہو, اگر کسی بھی قسم کی کسی کو ضرورت ہے, کسی بھی نیڈ میں ہے, وہ چاہے ایجوکیشن میں ہے, ہیلتھ میں ہے, اسپیشل کسی بھی قسم کی نیڈ میں ہے, اس کو یہ پتہ ہو کہ میں خود ہی پہ جاؤں گا
اور میں وہاں جا کے سرچ آپشن میں یا کسی بھی طریقے سے وہاں پہ جا کے میں وہاں پہ جب ڈیٹا نکالوں گا تو اس کے قریب قریب کی جو اس کی نیڈ ہے وہ اس کی فلفل ہو سکے. مطلب وی وانٹ کہ مطلب ایک ریئلسٹک آپ کہہ لیں ویریفائڈ ڈیٹا آف آرگنائزیشن ہمارے پورٹل پہ اویلیبل ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستان کے ہر علاقے میں سے کوئی بھی چاہے تو اس کے قریب ترین اس کی وہ نیڈ پوری ہو. نمبر 1. نمبر 2, کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہو, سر اس کو بھی پتا ہو کہ میرے علاقے میں کون سا ادارہ کام کر رہا ہے, چاہے وہ سندھ ہے, بلوچستان ہے, KPK ہے, پنجاب ہے, گلگت بلتستان ہے, وہ ان اداروں کے ساتھ جڑے, ان کو ڈونیٹ کرے. تو ڈونر کے لیے بھی ہر قسم کی جو آپ کہہ لیں نا ورائٹی آف آرگنائزیشن وہاں پہ اویلیبل ہو. ٹھیک ہے. نمبر 3, ایک اور جو بہت بڑا ایم ہے کہ کوئی اچھا کام کوئی ادارہ کر رہا ہوتا ہے اور اسی طرح کا کام کسی دوسرے ادارہ کوئی دوسرے علاقے میں کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو کنیکٹ کروا سکیں, اس ادارے کو ہم اپ لفٹ کروا سکیں. ویل ری انوینٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کسی نے اچھا کام کر لیا, ہم اس کو بتا دیں کہ بھئی یہ آلریڈی اچھا کام ہو, آپ اس کو کاپی کر لیں. تو وی وانٹ کہ چیریٹی کے اندر پاکستان میں, ضرورت کے اندر پاکستان میں کوئی بھی نیڈ ہو تو وی شوڈ بی دا فرسٹ آپشن انشاءاللہ. بہت الحمدللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور میری ہم سب کی دعا ہے ایز اے ٹیم بھی کہ جو ہے اس چیز میں آپ جو آپ کا ویژن ہے وہ آپ اس کو اپنے پیک لیول تک لے کے جائیں. تو ایٹ دی اینڈ میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ اگر ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہتے ہوں اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے, اور جو ہے اپنا پاکستان میں جو کام اچھا کام ہو رہا ہے, تو وٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ اینڈ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ٹیل دیم اینڈ آسک دیم ٹو ڈو؟ دیکھیں جی, بہت آسان ہے فاروق بھائی. ہم کہتے ہیں کہ میں بھی ابھی تک جتنا میں نے ٹریول کر لیا اور جتنا لوگوں سے مل چکا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وی آر دی بلیسڈ کنٹری. یہاں پہ ہر انسان چیریٹی کرتا ہے اپنی کیپیسٹی کے اندر جا کے. ٹھیک ہے. کرنا کیا ہے کہ آپ بس کسی کو ڈونیٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ ویریفائڈ کر لیں کہ وہ ریئلسٹک ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو ڈھونڈ کے زکوٰۃ اور صدقات دینے کا جو اجر ہے نا سر, وہ والا کام کرنا چاہیے. ڈسپائٹ آف آپ سڑک پہ کھڑے یا کوئی اور جو ادارے جہاں کو پروفیشنل لوگوں کو دینے کی ڈھونڈ کر دینی چاہیے زکوٰۃ صدقات. اس کا سر بہت مطلب اس کا اجر ہی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 3, میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنی کیپیسٹی میں پے بیک کرنا چاہیے. مجھے ابھی ریسنٹلی کسی نے پوچھا کہ جی شکرانہ کیا ہوتا ہے, تو میں نے کہا جی جو اللہ نے آپ کو بلیسنگس, جو آپ کو اللہ نے مکمل انسان بنایا, تو انسان کا دل کرتا ہے جب وہ چیزوں کو دیکھتا ہے, اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھتا ہے, تو وہ شکرانے میں آ جاتا ہے. تو میں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ اصل شکرانے کا پے بیک کیا ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا جی کیا چیز ہے؟ ان کا جی اصل شکرانے کا پے بیک یہ ہے کہ جو آپ کی سکلز ہیں, جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں, چاہے وہ آپ کا ہنر ہے, چاہے وہ آپ کا ٹائم ہے, چاہے وہ کوئی آپ کو اللہ نے وسائل دیے ہیں, وہ جو سب سے بیسٹ کوالٹی اللہ نے آپ کے اندر دیا نا, اس کو آپ نے پے بیک کرنا ہے. اس کو جو پے بیک کرنا ہے نا, تو اصل شکرانہ. تو میں بھی یہی چاہتا ہوں جو کسی کی کوئی سکلز ہیں کرے نا سر, اپنے آس پاس کے لوگوں کو وہ سکلز ٹرانسفر کرے. کسی کے پاس وسائل ہیں سر, ڈھونڈے نا, دائیں بائیں ڈھونڈے, اپنے ان وسائل کا بہترین استعمال کرے. جائیں کسی دن کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی پہ جا کے کھڑے ہو جائیں, اور کچھ نہ کریں. وہاں آپ جب لوگوں کو آتا جاتا دیکھیں تو بے شکرانے کا لیول ہی کچھ اور ہو جاتا ہے سر. اسی طریقے سے سر کہ کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے سر, اٹھائیں نا اپنے سراؤنڈنگ میں, اپنی فیملی میں, اپنے نیبرز میں, پکڑیں ایک بچے کو سر, اس کو کرائیں نا, اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ کروائیں سر. کبھی کوئی بیمار ہے جائیں نا اس کے پاس. ابھی جو ہم نے وہ ریسنٹلی ایک جو آج کل ہم اس کو بہت پروموٹ بھی کرتے ہیں کہ سر بزرگوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ ٹائم گزاریں نا, وہ جو نعرہ ہے مردہ کو چھوڑ زندہ کو نہلا, تو سر کبھی جائیں نا کسی ایک بزرگ کو جا کے کپڑے ہی چینج کروا کے آ جائیں سر, جو ان کو 6 مہینے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا ہے سر. تو بے تحاشا ایکٹیویٹی ہے کرنے والی. اور آپ جب ہمارے پورٹل پہ جائیں گے آپ کو ہر قسم کا ڈیٹا وہاں پہ ملے گا, اور یہ ویریفائڈ ڈیٹا. آرگنائزیشن وہ ہے جو زمین پہ کام کریں سر. ویریفائڈ سے آپ کا کیا مراد ہے سر؟ دیکھیں ہم ان کو فزیکلی جا کے وزٹ کرتے ہیں ان آرگنائزیشن کو, ہم فزیکلی جا کے ان کے کام کو دیکھتے ہیں. اور پھر وہ ہوتا ہی ہے نا کہ آپ اتنے اداروں میں جا چکے ہوتے ہیں, تو
آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کیسا کام ہو رہا ہے. پاکستان میں پوری دنیا میں گرے مارکیٹ ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. یہاں پہ بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو دکھاتے کچھ اور لیکن آن گراؤنڈ ویسا نہیں ہوتا, تو ہم ان کو ٹیگ ہی نہیں کرتے ہیں اپنے ساتھ. تو ہم تو ان اداروں کو ٹیگ کرتے ہیں جہاں پہ جا کے پتہ لگتا ہے کہ واقعی زمین پہ کام ہو رہا ہے. سر ونڈرفل ونڈرفل جی. عامر بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت سی جو ایک بڑی ویلیوبل انفارمیشن ہمیں دی. یہ جو آپ کے چند منٹ ہم نے لیے ہیں, مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ جو ساری انفارمیشن ملی ہے اس سے وہ مستفید ہوں گے یقیناً. اس کے ساتھ ہی عامر بھٹی صاحب اور اپنے میزبان فاروق عبید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.